پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر دم لیں گے، پاک فوج کو اپنی قوم کی خدمت کرنے پر فخر، فوج عوام سے اور عوام فوج سے ہیں۔ آرمی چیف کا خانیوال ماڈل ایگریکلچرل فارم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ تمام پاکستانیوں نے بھکاری کا کشکول باہر اٹھا کر پھینکنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی، پاکستان میں زرعی انقلاب آ کر رہے گا، گرین انیشیٹو کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلانے کا عزم۔ کون بنے گا نگراں وزیر اعظم، قیاس آرائیاں زوروں پر۔ اسحاق ڈار کا نام سامنے آنے پر پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا، ڈار کا نام پیش کیا گیا نہ ہی اتفاق رائے ہوا۔ شہری رحمان کی وضاحت، خواہش ہے اسحاق ڈار نگراں وزیر اعظم بن جائے، لیکن اعتراضات پہلے ہی سامنے آ گئے۔ خواجہ آصف کی ڈوم نیوز سے گفتگو۔ خواہش جو ہے اگر وزیر اعظم اگر بن سکتے ہیں تو ضرور ہونا چاہیے۔ سارے سٹیک ہولڈرز ایگری کر جاتے ہیں اور آپ کو بنا دیا جاتا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، مجھے آپ نکال دیں کائنڈلی، کسی کو بھی بنا دیا جاتا ہے۔ نہیں، آپ بننے کے لیے تیار ہیں؟ ویسے نہیں، میں دیکھیں اگر آپ پر یہ ذمہ داری ڈال دی جائے۔ میں نے الحمدللہ جو مجھے اب تک جو بھی اپنا پچھلے 30 سال میں ذمہ داری ڈالی گئی ہے، میں نے کوشش کی ہے ٹو دی بیسٹ آف مائی ایبلٹی، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ اللہ نے جسے کام عادل صاحب لینا ہوتا ہے اسے کام لے لیں گے۔ اسحاق ڈار کی اپنے نگراں وزیر اعظم بننے کی قیاس آرائیوں کی تردید نہ ہی تصدیق، اگست کے پہلے ہفتے میں نام کا اعلان ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ کا ڈوم نیوز کے اینکر پرسن عادل شاہ زیب کو انٹرویو، نگراں وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافے کی حکمت عملی بھی بتا دی۔ گھریلو صارفین ہیں، اس کا ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا جو آتے ہیں لائف لائن کے زمرے میں اور پروٹیکٹڈ سیگمنٹ جو ہیں، یعنی تقریباً 200 یونٹ یہ بنتا ہے، یعنی صفر سے لے کے تو 200 یونٹ تک قطعاً اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کی شرائط پر بجلی کی قیمت میں اضافہ مجبوری قرار دے دیا، 200 یونٹ تک استعمال کرنے والوں پر بوجھ نہ ڈالنے کی یقین دہانی۔ آذربائیجان سے ہر ماہ 1 LNG کارگو خرید کر گیس بحران پر قابو پانے کا وعدہ۔ لاہور اور شیخو پورہ میں 3 صنعتی زونز کا سنگ بنیاد بھی رکھ لیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری۔ اسلام آباد پولیس آج سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر کے پیش کرے، الیکشن کمیشن کا حکم، پولیس نے بنی گالہ میں وارنٹ کی تعمیل کرا دی۔ سپریم کورٹ کا وکیل قتل کیس میں 9 اگست تک گرفتار نہ کرنے کی ہدایت۔ غیر شرعی نکاح کیس میں 26 جولائی تک ضمانت منظور کر لی گئی۔ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام فنڈز ایک ساتھ جاری کرنے کی تجویز مسترد۔ حکومت نے الیکشن کے پہلے مرحلے کے لیے 10 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ رواں سال انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 42 ارب 40 کروڑ روپے مختص۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7.5 روپے تک اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل، نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تفصیلی جائزہ لے کر فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوایا جائے گا۔ کچے کے علاقے میں آپریشن کے باوجود ڈاکوؤں کا خاتمہ تو دور، سرگرمیاں تک محدود نہ کی جا سکی، وزیر دفاع خواجہ آصف کا اعتراف۔ کچے میں شہریوں کو تحفظ کے لیے اسلحہ دینے کی حمایت کر دی، اسپیکر اسمبلی کی وزارت داخلہ کو 1 ہفتے میں اسلحہ لائسنس جاری کرنے کی ہدایت۔ ملک بھر میں بارشوں سے تباہی، حادثات میں 34 افراد جاں بحق، 23 زخمی ہو گئے۔ سب سے زیادہ سندھ میں 12 ہلاکتیں ریکارڈ، خیبر پختونخوا میں 9 اور بلوچستان میں 6 افراد جاں بحق۔ بولان میں سیلابی ریلا ٹریلر بہا لے گیا، اسکردو میں لینڈ سلائیڈنگ نے ماں اور 2 بچوں سمیت 7 افراد کی جان لے لی۔ سیلابی ریلے سے ہوڈر کے مقام پر سڑک بند، اندرون سندھ موسلادھار بارشوں کے دوران حادثات میں 12 افراد زندگی ہار گئے۔ کراچی میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، ناگن چورنگی، سخی حسن، نارتھ کراچی، یو پی موڑ اور شادمان ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں برساتی نالے ابل پڑے، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، گاڑیاں پھنس کر رہ گئیں۔ میئر کراچی کے مختلف علاقوں کے دورے، نکاسیاب کے انتظامات کا جائزہ۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی وقفے وقفے سے ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے بعد ہب ڈیم میں پانی کی سطح میں 5 فٹ اضافہ، ڈیم بھرنے میں مزید 5 فٹ کی گنجائش رہ گئی، پانی 339 فٹ کی سطح پر پہنچا تو اسپل وے کھول دیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں 14 سالہ گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد، مالکن زخمی حالت میں آبائی شہر سرگودھا چھوڑ گئی، زخمی لڑکی لاہور منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم جنرل اسپتال پہنچ گئے، تشدد کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی یقین دہانی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جنسی ہراسانی اور منشیات اسکینڈل کے قائمہ کمیٹی میں گونج، غیر حاضری پر وائس چانسلر کے وارنٹ جاری کرنے کا حکم، وائس چانسلر کسی کی نہیں سنتے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نمائندے کا شکوہ۔ کمیٹی نے منشیات اسکینڈل کی نگرانی HEC کے حوالے کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ گلگت میں سیاحوں کی کار بے قابو ہو کر دریا میں گر گئی، 5 افراد جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں، زندگی ہارنے والوں میں باپ بیٹا بھی شامل،
ताल्लुक राजनपुर से था। हादसे से कुछ देर पहले ही फुटेज सामने आई है। पाक पतन में सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर के उर्स की तकरीबात, ज़ायरीन के लिए बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। खुसूसी तौर पर कायम कंट्रोल रूम से इंतजामात की निगरानी। मणिपुर में खवातीन को बरहना घुमाने पर नरेंद्र मोदी से जवाब तलबी। NGOs ने भारतीय वज़ीर आज़म को अंधा, बहरा और गूंगा करार दे दिया। हुक्मरान जमात को भी जल्लाद का खिताब। अमरीका और इंसानी हुकूक तंजीमों का खवातीन के बेहुरमती पर इजहार तशवीश। ट्विटर का लोगो चिड़िया से तब्दील करके एक्स कर दिया गया। बेशतर सार्फिन का इजहार नापसंदीदगी, पुराना निशान वापस लाने का मुतालबा। दूसरे टेस्ट में भी शाहीनों की लंकन टाइगर्स पर यलगार। अबरार अहमद ने 4 विकेटें लेकर मेजबानों की कमर तोड़ दी। नसीम शाह के भी 3 शिकार। शाहीन शाह अफरीदी के हिस्से में 1 विकेट आ सकी। पहली इनिंग में श्रीलंका की टीम 166 रन पर ही ढेर। जवाब में पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 145 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 74 और बाबर आजम 8 रन से आज इनिंग आगे बढ़ाएंगे। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में भारत को हराने वाली टीम खुशी से सरशार। होटल पहुंचने पर शाहीन का शानदार इस्तकबाल। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी टीम का हौसला बढ़ाया। लीग मैच में शिकस्त से सबक सीख कर भारत के खिलाफ प्लानिंग की। मोहम्मद हारिस ने जीत टीम वर्क का नतीजा करार दी।